جی السلام علیکم۔ آج آپ کو قلعہ دراوڑ کی سیر کرواتے ہیں۔ قلعہ دراوڑ پاکستان میں بہاولپور کے قریب ایک قلعہ ہے۔ یہ قلعہ جٹ بھٹی راجپوت قبیلے کے تاریخی عظمتوں کا امین ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی۔ اس دور میں اس راجہ کو راجہ دیو اور بھٹی بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ دراوڑ اور بہاولپور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل احمد پور شرقیہ میں چولستان صحرا کے درمیان میلوں تک دور تک قلعے کو دیکھا جا سکتا ہے۔ چولستان میں واقع اس قلعے کی دیواریں اور ان کی ساخت عہد رفتہ کے شان اور شوکت مظہر سے اس خطے کے ماضی کے امین ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق چونکہ ریاست جیسلمیر اور موجودہ بہاولپور ریاست کے قدیم جٹ بھٹی راجپوت حاکم راول دیو راج بھٹی نے 800 عیسوی میں اس کی تعمیر کرائی تھی، اس لیے اس کا نام دیو راول قلعہ تھا، جو بگڑ کر دیوا راوڑ اور اب دراوڑ ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق شری کرشن جی مہاراج، جن کا جنم چندر بنسی قبیلے میں ہوا اور چندر بنسی کا اصلہ اور نسلہ جٹ بن سندھ بن حام بن نوح اسلام کے عالم سے ہیں، ایک انتہائی خوش بخت اور جنگجو راجہ بھٹی کا جنم ہوا، جو اصلاح اور نسلہ جٹ بھی تھا، مگر بعد ازاں وسیع اور عریض راج کی بدولت تاریخ میں راجپوت اور بہت سارے ناموں سے مشہور ہوا۔ اس راجہ بھٹی کی نسل کے یکے دیگر بعد کثیر راجہ جنم پیدا ہوئے ہیں۔ راجہ مہاراجہ نے، جن میں سے ایک راجہ کا نام راول دیو راجہ بھٹی بھی تھا، جو وادی ہاکڑا اور چولستان کے عظیم الشان حکمران ہو کر گزرے ہیں۔ اس خطے کی قدیم زبان وہی تھی جس کا نام آج کل سرائکی نام دیا گیا ہے، جس کے عموماً زبان جو کہ دال کی جگہ ڈال اور کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جیسے ڈاڈا دانت سے ڈنڈ درانتری ڈنڈری، دینا سے ڈینا، دیوا سے ڈیو وغیرہ وغیرہ۔ لہذا راجہ دیو بھٹی کے راجہ دیوا بھٹی بھی کہا جاتا تھا۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ دیو دراصل اصل میں سنسکرت یا ہندی لفظ دیوتا کے سار سے لیا گیا ہے۔ اس کے مزید مختصر صورت لفظ دیو ہیں۔ چنانچہ راجہ دیو نے چولستان وادی ہاکڑا میں جو قلعہ تعمیر کیا تھا، اس دور سے اس میں دیو اور یا دیو اور کہا جاتا تھا، سنسکرت زبانی لفظ جس کے معنی قلعہ کوٹ فورٹ کے ہیں۔ یہ قلعہ ڈیراول اور دیراور کے نام سے بھی مشہور ہوا۔ بعد ازاں راجہ دیوا کے خاندان سے حاکم بہاولپور صادق خان عباسی نے اس کی ملکیت جو کہ حاصل کی۔ اس کا کل جو ہے رقبہ چولستان کے مہلکا علاقے میں پایا جاتا ہے۔ آج کل بہاولپور کے حکمران عباسی خاندان کے بزرگوں کے مقبرے، مزارات بالاکل اسی طرح جو کہ راجہ قہر یا کہار جٹ بھٹی اس دور میں دریائے بیاس ستلج کے سنگم پر ایک قلعہ تعمیر کیا تھا، جس سے اس دور میں کہرا اور یا راجہ قہر جٹ بھٹی کہا جاتا تھا، جو بعد میں کروڑ پھر کہروڑ پکا مشہور ہوا، جیسے راجہ لہو راجہ کسو پھر لاہور اور کسور، بعد ازاں لاہور اور کسور شہر مشہور ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ قلعہ باٹی خاندان کے حکمران رائے ججا نے بھی 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کروایا تھا، جبکہ ایک مرتبہ رائے ججا نے اپنے بھتیجے سے اختلاف کی وجہ سے اس قلعے کی تعمیر و مرمت رکوا دی تھی، جس پر رائے ججا کی بہن نے اسے سمجھایا کہ بھٹی اور بھاٹی اور بھاٹیا ایک ہی قوم ہیں، لہذا قلعے کی تعمیر جاری رکھیں۔ اور لوک روایات کو اس کا ذکر کچھ یوں اس طرح سے ہوا: رائے ججا سائیں تیکوں وڈی بہن سمجھاوے بھٹی تے بھاٹیاں ہن ہکو کوٹ سارن دے
اور 1733 میں نواب صادق خان اول نے اس قلعے کو فتح کیا۔ اگرچہ 1747 میں جیسلمیر کے راجہ راول سنگھ نے اس قلعے پر دوبارہ قبضہ کر لیا، اور لیکن 1804 میں نواب بارک خان نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ اس کے بعد یہ بہاولپور کے حکمرانوں کے شاہی رہائش کا اب یہ قلعہ بہت خستہ حال میں پایا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے مقامات وادی سندھ کی تہذیب سے بھی پرانے، لیکن آج تک یہاں پر کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعے کے ساتھ واقع تالاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو پیتل کی دھات سے بنائی گئی تھی تاکہ بارشوں کا پانی یہاں پہ اسٹور کیا جا سکے۔ قلعے کے آس پاس لال قلعہ دہلی کی موتی کے طرز کی ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے جسے شاہی مسجد کہا جاتا ہے۔ قلعے میں خفیہ سرنگوں کے علاوہ بہت سارے ایسے مقامات، خفیہ جیل بھی پائی جاتی ہے۔ قلعہ اپنے طرز و آرائش کے مطابق ایک عظیم اور شان و شوکت کا حامل تھا۔ اب سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے حکومت پاکستان نے ان سرنگوں کو بند کروا دیا ہے۔ صدر لوک سیوا وارث ملک کے مطابق قلعہ ڈیراور میں دفاتر اور قید خانہ، پھانسی گھاٹ، رہائش گاہیں اور پانی کے کنویں اور تالاب جو جڑا ہوا تھا وہ تقریباً اب ختم ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں پہ دربار ملک ہوا کرتے تھے، سزاؤں کے احکامات جاری کرتے تھے۔ آج بھی یہ قلعہ نواب خاندان کی ملکیت ہے۔ یہاں پر 3 چوکیدار اور ہر وقت متعین ہوتے ہیں۔ یہ قلعہ چولستان جیپ ریلی کی اختتامی پوائنٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے ملکی اور غیر ملکی سیاح تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے ہر سال 2 درجوں آتے ہیں اور سیر کرتے ہیں۔